موبائل ہے نا وہ ٹرنگ چاہتا ہے، جدوں بھی کوئی کرے نا تو میں ایک بکسا بنایا اندر وچ رکھا۔ ایمان نہ دسو موبائل دا کوئی فائدہ ہے جو اس ٹرنگ چرانا، تو اس ساؤنڈ دا کوئی فائدہ ہے کہ جدوں مولوی بانا تو چلے ہی نہ؟ یہ ساؤنڈ وہ رنگ ہے۔ اللہ کرے کہ اس میرے بھائی نو سمجھ آ جائے، انہیں چلایا اجے بھی نہیں، حالانکہ ایڈی وڈی مثال ہے کہ بندہ آپ جوش بگڑتا، یا تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو یا چلاون دا ول نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ہوں نہ انہوں چھیڑیا جی یہ میرا بھائی ہے، تسی انہوں نہ ویکھو، وہ مینوں آپ پہچان جائے گا۔ کچھ ساؤنڈ والے ایسے ہوندے جڑے جن ہوندے، کچھ ایسے ہوندے جڑے بندے انسان ہوندے۔ وہ جڑا جن ہوندا ہے نا وہ ساری تقریر وچ نہیں سمجھدا، یہ جن نہیں لگدا، یہ ہن ہی سمجھ گیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پیارے بھائیوں، پہلی ملاقات اللہ دے فضل و کرم نال ہوئی ہے۔ میرے ذمے عنوان لگائے جا رہے ہیں، میں آخیا جڑے مولوی ہیں نا اشتہاری، انہاں دے تھلے عنوان لکھے ہوئے، وہ تسی مینوں نہ دیو، وہ ہی کرن گے۔ تسی مینوں چھڈو آزاد، کیونکہ میں ہاں جلسے چ آزاد۔ ایک نو ٹکٹ ملتا ہے نا، ایک ہوندا ہے آزاد، میں ہاں آج آزاد۔ میں اپنے مرضی نال جو بیان کراں، جنہ عالماں دا اشتہار تے نام ہے انہاں دا تھلے عنوان ہے۔ باقی رہا مسئلہ، مینوں تقریراں کردیاں مستقل جمعہ پڑھا دیاں 30 سال ہو گئے، جو کہو بیان وہی ہوئے گا، لیکن جس بندے دا اشتہار تے نام ہے تھلے اس بندے دا عنوان لکھا ہے، اگر میں وہ بیان کراں گا ہٹ کے وہ بھی بیان کر دے گا، لوگاں کہنا ہے پتہ نہیں مولویاں نوں عمدہ ہی ہکو ہے، وہ پھر میں چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھڑ کے میرا وہ بیان ہو رہا ہے جڑا کسے دا لکھیا ہویا نہیں۔ لمبا ویسے بیان ہے، جو موضوع ہے یہ طویل ہے۔ بیٹا تھوڑا جا سپیکر اور کھول دے، کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک۔ پیارے بھائیوں دوستو، دو کام ہیں، دو کام، کچھ ایسے کام ہیں اگر کریے تھے جہنم تو آزادی ہے، تو کچھ ایسے کام ہیں اگر کریے تھے جنت چ داخلہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہنم تو آزادی دے کام دس دوں، وہ تھوڑے جے گھٹ ہیں۔ اگر میں جنت دے داخلے دے کام دساں وہ تقریباً 150 ہیں، پھر کسے مولوی دا ٹائم نہیں آئے گا، وہ سارا ٹائم ہی میں کھاتے اپنے ہی پا لینا۔ لیکن میرا حق بنتا ہے جدو کوئی بھائی آئے اس وقت ہی میں چھوڑا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو، جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، دعا کیتی کر
اللہ مینو جہنم تو پناہ دے۔ ویسے کچھ لوگ دنیا کے اندر وہ ڈردے نہیں، وہ پتا مجلس بہ کے کی آدھن اگر جنت نہ ملی کوئی بات نہیں، ہس ہس کے گل کر دیں، جہنم تو وٹتے پئی ہے، انہاں دیاں نظراں دے اندر جہنم وچ داخلہ کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، انہاں سمجھیا جہنم معمولی ہے، جہنم اتنی خطرناک ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم تے درس دیتا، صحابی مجلس وچ بیٹھا یکدم گریا، فوت ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا میرے صحابیوں پتہ لگیا نے نو کی بنی ہے؟ آخر جی سانو نہیں پتا۔ فرمایا اے جہنم دیاں ہولناکیاں سن کے اللہ تو اتنا ڈرے ہے کہ اندر جگر دے ٹکڑے ہو گئے، اس نے فوت ہی ہونا سی۔ آج ہاس ہاس کے کیا جاندہ ہے، اگر جنت نہ ملی تو کوئی گل نہیں، جہنم تو وٹتے ہی پئی ہے، وہ کھے کھے دی آواز آندی۔ جنہ لوگوں نے جہنم نو مذاق بنایا ہے، انہاں لوگوں نے جہنم تو بچن دا کام کیویں کرنا ہے؟ پیارے دوستو، جہنم نو 30 صدیاں جلایا گئے، جس جگہ تے 30 صدیاں اگ بلے، پھر دنیا دی اگ ٹھنڈی ہے 70 گنا، اندے نالوں او جہنم والی اگ تیز ہے 70 گنا، پھر جتنے 30 صدیاں اگ بلدی رہی ہوئے اس جگہ دا کی حال ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر جہنم ہیٹ والی بھی بہت ہے، جہنم بدبودار بہت ہے، جہنم دی ہوا گرم بہت ہے۔ اگر ایک سیکنڈ جہنم نو سوراخ ہوئے، دنیا دے اندر اتنی بدبو آ جائے، اس وقت دنیا دے اندر 210 ملک ہے، سارے ملکاں دے لوگ تے جانور، ہر ٹرن پھرن والیاں چیزاں جنہ دے اندر جان ہے وہ ساریاں برباد تے مک جان۔ اتنی بدبو ہے جہنم دی، جیڑا اس بدبو والے علاقے دے اندر داخل ہو جائے گا ان دا کی بنے گا؟ پیارے دوستو بھائیو، جہنم دی ہوا بڑی گرم ہے۔ میں ویسے دعا کرنا تھوڑی اس جماعت واسطے، چک دا نام کی ہے؟ بٹر بٹر پٹر، چلو جیڑا بھی ہے، بہرحال ہن مینوں نا سے اتنا جلدی نہیں آنا۔ اگر کسی صحابی دا نام رکھیا ہوندا جویں فاروق آباد دا نام پہلے چوڑ کھانا سی تے ہن فاروق آباد ہے، ایک جگہ دے اندر میں تقریر کرن گیا تے میں پوچھیا اس پنڈ دا نام کی ہے؟ انہاں آکھیا جی گلر دی بستی، گلر والی۔ گلر ہوندا ہے کتے دا بچہ چھوٹا جا، انہاں آپاں گلر کہنے ہیں، گلر۔ میں آخیا دا مطلب ہے اجے چند گھر ہیں تے گلر ہے، تے جدو واہ واہ زیادہ چک وڈا ہو گیا پھر بولی کتے والی بستی آکھو گے، انہوں نے سمجھ آ گئی۔ انہوں نے آخیا جی حکم ہوئے۔ میں پھر عمر فاروق وسطی نام رکھیا، آج تو 20 سال قبل۔ ہوں انہوں نے اپنے سرکاری کاغذات بھی عمر فاروق کیا ہے، اور انہوں نے بورڈ لگا دیتے، ہوں انہوں نے شناسی کارڈ بھی عمر فاروق بستی دے نام تے ہیں۔ اس واسطے اگر نام صحابہ دے کسے نام تے آ جاندہ تے کیا بات ہے، بہرحال اتھے ہی رکھو۔ سارے پاکستان دے اندر جیڑا نام رکھیا گیا وہ بدلین دے۔ پیارے دوستو بھائیو، بٹر چک دے باسیو، توجہ ذرا رکھے، توجہ، فائدہ بڑا ہوئے گا، مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہ آوے کوئی بات نہیں، سمجھ آنی چاہیے، سمجھ تو بعد پھر عمل دی امید ہے۔ اگر سمجھ ہی نہ آئی، میرا سواد ہی رہ گیا تو فائدہ نہیں ہے۔ خطرناک جہنم ہے، اس جہنم تو بچنا چاہتے ہو تے کچھ کم ہیں وہ کر لو۔ اللہ قرآن کریم دے اندر کامیاب لوگوں واسطے کی اعلان کر دے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ، آج دنیا دے اندر کامیاب کون ہے؟ کوئی آدھا جی ایم پی اے کامیاب ہے، کوئی آدھا ایم این اے کامیاب ہے، کوئی آدھا سنی کامیاب ہے، کوئی آدھا وہابی کامیاب ہے، کوئی آدھا بریلوی کامیاب ہے،
کوئی آندا دیوبندی کامیاب ہے، کوئی آندا سنی کامیاب ہے، کوئی آندا شیعہ کامیاب ہے، کوئی آندا چشتی کامیاب ہے، کوئی آندا قادری کامیاب ہے، کوئی آندا نون کامیاب ہے، کوئی آندا کاف کامیاب ہے، کوئی آندا بلے والا کامیاب ہے، کوئی آندا چودھری کامیاب ہے، لیکن قرآن کامیاب کنوں آندا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب ہوئے گا جنہوں رب دا قرآن کامیاب کہے گا، کیونکہ قرآن لا ریب ہے، قرآن دا عمل بھی، قرآن دا فرمان بھی لا ریب، قرآن دا حکم بھی لا ریب، قرآن دا سپارہ بھی لا ریب، قرآن دی صورت بھی لا ریب، قرآن دا حرف بھی لا ریب، قرآن دی تلاوت بھی لا ریب، قرآن دا مسئلہ تے بات بھی لا ریب، میرا محمد بھی لا ریب، تو قرآن بھی لا ریب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے تو قرآن کامیاب کنوں کہہ رہا ہے؟ جس بندے واسطے دو اعلان ہو گئے قیامت والے دن، تو اعلان کرنے والا خدا ہوئے گا۔ پہلا اعلان اللہ کرے گا، اینا بندیاں جہنم دی خطرناک جیل تو رہا کر دیو۔ دوسرا اعلان ہوئے گا، انہوں صرف جہنم تو رہا نہ کرو، انہوں جنت داخل کر دیو۔ ادو پھر اللہ کہندا ہے آئے لوگ کامیاب نے۔ تو قرآن دی ترتیب ہوئی ہے، پہلے جہنمیاں دا نام لیا گیا ہے، آئے جہنم تو رہا ہو جان گے۔ تو میں اپنی تقریر دا بھی آغاز انجی کرنا چاہنا کہ جہنم تو بچنا چاہنا ہے تو کیڑے کیڑے کم کرنے نے؟ پہلا کم سبحان اللہ پڑھ، تینوں کم دساں۔ اوڑی اوڑی کیوں پڑھ دے ہو؟ پڑھنا تو اچھی بڑھو، کوڑے رومن نال تو چپ چنگی ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں نے ایک گل دسو، اللہ تھوڑے علاقے دے اندر جڑا اللہ ہے، تھوڑے علاقے بھی اللہ ہے نا کہ صرف اکاڑے چلنا ہے؟ تھوڑے علاقے بھی اللہ ہے، میرے علاقے بھی اللہ ہے۔ اللہ دو نہیں، اللہ ایک ہے۔ تے اللہ پتہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے؟ جیڑی اللہ دی کرسی ہے او زمین آسمانہ تو وڈی ہے، تے اس کرسی تے اللہ بیٹھا بھی نہیں۔ اس کرسی تے میرے اللہ نے صرف اپنے دو پیر رکھے نے، جتھے پیر ہے نا رب دے، وہ ستاں زمیناں تے ستاں آسماناں تو وڈی ہے کرسی۔ قیامت والے دن ستے زمیناں تے ستے آسمان اللہ اپنی انگلی تے لے لے گا، تے اللہ دا پورا ہاتھ کیڈا وڈا ہوئے گا، تے اللہ دا پورا جسم کتنا بڑا ہے۔ جی میں اللہ بڑا ہے، ایویں سبحان اللہ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اجے نہیں، اجے تسی اللہ پاک دی شان دا حق ادا کرو۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا زور لا کے اللہ پاک دی شان بلند کرو، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہن بھولنا نہیں سبحان اللہ، کیونکہ میں تھوڑے کو پہلی دفعہ آیا، تھوڑے میریاں عادتاں دا پتہ نہیں۔ پھر کدی آپ نے صاحب بلایا نا تو مڑ تسی اپنے آپ ہی شروع رہو گے کہ مولوی یاسین بلوچ نو چاہیے پٹرول، تے پٹرول کی ہے سبحان اللہ۔ جے سبحان اللہ پڑھتے رسو تو تقریر ہو جائے گی، نہ پڑھو گے تو بہانے نال طبیعت نہیں صحیح، بس بریک لگ جائے گی۔ اگر جہنم تو بچن دا پروگرام چاہتے ہو تو میں کم دس دینا، عمل تسی کر لو ہے، قیامت نو تیرا میرا جہنم تو بچن دا اعلان ہو جائے گا۔ پہلا کم
پہلا کم تسی کی کرنا ہے؟ تھوڑا ساریاں دا میریاں دا عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، یہ توحید آئی جڑی سارے نبیوں نے دسی ہے، اور یہ توحید آئی جڑی تیرے تو میرے سونے نبی پاک نے، امام الانبیاء نے، والی بطحا نے، شمس الضحیٰ نے، میرے سونے نبی پاک نے سب تو پہلے نبوت ملن تو بعد اور کوئی عمل بتایا نہیں، سب تو پہلے میرے نبی نے توحید کا اعلان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے عقیدہ توحید چاہیے، جنت بچنا چاہنا ہے عقیدہ توحید چاہیے، اگر عقیدہ توحید نہ ہویا تیرے عمل ساری زندگی دے برباد ہو جان گے۔ اگر تیرے ذمے گناہ بڑے بڑے نے لیکن تیرے کو تو شرک نہیں توحید ہے اور کامیابی دی امید ہے۔ بخاری دے اندر ایک واقعہ ہوندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، میرا اللہ کہے گا او میرے سپاہیو اس بندے دے بارے دے اندر مینوں رپورٹ دیو، ایں دے گناہ کتنے نے تے اندیاں نیکیاں کنیاں نے۔ جدوں رپورٹ آئے گی، اے بخاری دے اندر حدیث ہے، جدوں رپورٹ آئے گی اللہ جانے بال کی بال بیچارے نکے نکے بال اگے چ بٹھا دیو تے وڈے وڈے پیچھے مڑے نہ بچیاں نو کی پتہ ہے کی آخر ہے۔ اس واسطے میرے بھراؤ ذرا توجہ کریا، وڈے وڈے بندے اگے بیٹھے کرو، بالاں نو پیچھے بٹھایا کرو تاکہ بال سونا چاہے تے سو جائے۔ ہن سنے یا نہ سنے نو تے رب کچھ نہیں کہہ سکدا تے مولوی کیویں کچھ کہہ سکدا؟ یہ تے مرفوع القلم، ایندا نہ گناہ لکھیا جاندا نہ ثواب۔ اس واسطے وڈا اگے ہوندا کوئی میں انہوں لڑدا ہو میں نہیں لڑدا، یہ ہوں میں کنوں کنوں لڑا، یہ بچے پنیری جی اگے بیٹھے۔ پیارے دوستوں میرے بھائیو، پیارے رب نے فرمایا مینوں رپورٹ دیتی جائے۔ ہوں رپورٹ آ گئی ہے، رپورٹ کی آئی ہے؟ اللہ اس بندے دے 99 دفتر آئن تے سارے دے سارے گناہاں نال بھر چکے نے۔ اللہ دے کوئی نیکی بھی ہے، ایک نیکی ہے، اے پرچی آ گئی ہے، اللہ دے اس نیکی نو ایک ترازو دے اندر رکھو، دوسرے پرڑے دے اندر 99 دفتر رکھو، ترازو پھر وزن کرو، جدوں وزن ہویا سبحان اللہ چاہیے ہے۔ اچھی دا تسی بولنا کوئی نہیں، مینوں لگدا ہے تسی 3 دن کیپسول کھا کے آئے ہو چپ دے، اچھی دا تسی بولنا کوئی نہیں تے میرا تھوڑے تے روب کوئی نہیں، کیونکہ میں اشتہاری کوئی نہیں، زیادہ اچھی اچھی بول چھڈو، چلو مہمان راضی تے رحمان راضی۔ او میرے پیارے دوستو، میرے رب نے پوچھا اے پرچی نو رکھو ایک پرڑے دے اندر، 99 گناہ والے دفتر ایک پرڑے دے اندر، جب ترازو ہو جائے گا پھر مینوں بتاؤ ترازو ہویا اللہ دا کی رپورٹ ہے؟ آخر جی رپورٹ ہے بندے دے گناہ تے ہاں 99 دفتراں دے اندر ہی ہائی دائی کئی پرچی نیکی والی لیکن بھاری اتنی زیادہ آئی، 99 گناہاں والے دفتر ہاولے ہو گئے تو نیکی بھاری ہو گئی ہے۔ تے اللہ کہندا کوئی گل نہیں، باویں ایک ہی ہے دا بھاری پلڑا نہ نیکی والا، جاؤ اینو بندے نو جہنم تو رہا کر دیو تے جنت وچ داخل کر دیو۔ پھر مینوں کہنا چاہیے فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ آئے کامیاب نے
پتا چلیا اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے جنت بننا چاہنا ہے تو ایک کام کرنا ضروری ہے، باویں کوئی سنی ہے، باویں کوئی وہابی ہے، باویں دیوبندی ہے، باویں کوئی بریلوی ہے، باویں کوئی چھوٹا ہے، باویں کوئی بڑا ہے، باویں کوئی غریب ہے، باویں کوئی امیر ہے، باویں کوئی عربی ہے، باویں کوئی اجمی ہے، کوئی بھی ہے، عقیدہ توحید ضروری ہے۔ جب عقیدہ توحید ہوئے گا تینوں جہنم تو بچن دا اعلان ہوئے گا۔ ہوں نکی جی گل پوچھنا چاہنا، عقیدہ توحید کنوں کیا جاندہ ہے؟ ذرا مغالطے نکل جان، حاجت روا کون؟ کیوں جی عقیدہ توحید عرصہ نہیں ہوگی نا؟ ذرا اچھی بولو نا، میں میرا کنا کنہ دا شاید مسئلہ بنیا ہوا ہے، چال چال کے نا تو کان شاید نہیں ٹھیک، ویسے مولوی دے کان غلط بھی نہیں ہوندے، جنہ روزانہ بکرے دا گوشت کھانا ہوئے انہاں دے کان صحیح ہوندے، لیکن جان کے میں آنا حاجت روا کون؟ اچھی بولو، مینوں سنی جا نہیں ہے، حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بیٹیاں دین والا کون؟ بیٹے دین والا کون؟ نفع دا مالک کون؟ رازق تیرا میرا کون؟ جیڑا بندہ آندے حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ، نفع دا مالک اللہ، زندگیاں دین والا اللہ، موتاں دین والا اللہ۔ او میرے پیارے بھائیو، او عقیدہ توحید نہیں، اے عقیدہ توحید نہیں جے۔ صاحب سن لو وہابیو، پہلی دفعہ ملاقات ہے، آج نکھیڑے ہو جان گے، اے توحید نہیں ہے۔ اگر یہ توحید ہوندی کدی میرا نبی بدر نہ لڑدا، احد نہ لڑدا، حنین نہ لڑدا، صحابہ 70 شہید نہ کرواندا، میرا نبی اپنے چہرے تے زخم نہ کرواندا، پیارے نبی دند شہید نہ کرواندے، ہائے خبیب نو سنیاں تے نہ لٹکایا جاندا۔ اگر یہ توحید ٹھیک آئی، قرآن نو پڑھ کے ویکھو 20واں سپارہ، میرا نبی پوچھدا ہے او مکے والے ہو بادشاہ کون دیندا ہے؟ او کہندے ہن اللہ۔ تے جے میں 1500 سال بعد چک بٹر دے اندر پہلی تقریر دوسری تقریر کرن واسطے بہ گیا، 1500 سال پوچھے تے بھی آدن اللہ، اے اللہ تے مکے دے کافر بھی آدھے آن۔ پھر میرے نبی نے لڑائیاں کیوں لڑیاں؟ انہاں دی توحید ٹھیک نہیں آئی تے میرے نبی نے ٹھیک کیتی ہے۔ تیری میری توحید ٹھیک نہیں ہے تے میں انشاءاللہ تنوں ٹھیک کر کے ہنے انشاءاللہ بطر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوہ عقیدہ توحید ہوئے جس دے اندر غیر اللہ دی نفی ہوئے، غیر اللہ دی نفی ہوئے، اے عقیدہ توحید ہے۔ جس دے اندر غیر اللہ دی نفی نہیں، او عقیدہ رب نو پسند نہیں، او میرے نبی نو بھی پسند نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب، قاری یاسین بلائے صاحب۔ چنگا کیتا نے کہ انصاف کر لین، ویسے انصاف اجے بھی نہیں، زور میرا پہ لگتا ہے تو زندہ باد ربانی صاحب ہے، کمال نہیں جی مسیتیں تھی بے انصافیاں ہومن لگ پئیاں تے وہ جگہ کیڑی ہے جتھے انصاف لسو؟ کئی رٹ لائی کھڑن امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، امین اتنے کوئی نہیں پہ لبدا۔ او پیارے بھائیو، یہ تو میرا ایویں پیار دی گل ہے، حنیف ربانی صاحب ساڈے اکھاں دا تارا ہے، اہل حدیثاں دا اس طرح خطیب ہے کہ پھل گلاب دے ہر کوئی نہیں ہے، کوئی کلی دا پھل، کوئی کلی دا پھل، کوئی اور پھل۔ حنیف ربانی حافظ اللہ یہ تے پھل گلاب دا ہے۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، ہن مینوں تقریر نو کلوز کرنا چاہیے۔
کہ لمبی کرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی آ میرا حاج پھیل رہا ہے قاری یوسف حاجی یوسف جے کلوز کروانی نے تو مینوں کوئی مسئلہ نہیں کچھ میری عادت یہ ہے بھی جدو بڑا بندہ آ جائے نہ جنہ پیچھے آنا ہوتا ہے پھر میں سپیکر نو چمڑیا کدی نہیں جے آکھو تے بریک لا دینا بلوچ دی بریک بڑی سخت ہے تے جے آکھو کچھ کرنی ہے پھر انہاں نو چاہ پانی تے لے جاؤ کیونکہ پھر تے پریشان ہو جان گے گھبرا جان گے توجہ نہیں وہ تو صحیح ہے تو تمہیں مہمان لیا دی کی ضرورت ہے مہمان نو بٹھاؤ انہوں کھانا دیو پیارے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کرے ہے توحید اللہ نو پیاری کیڑی ہے جس توحید دے اندر غیر اللہ دی نفی ہوے عقیدہ رب نو او پسند نہیں ہے جن دے اندر غیر اللہ دی نفی نہیں تے اللہ دی توحید بھی ہوے ایو رنگی توحید رب نو چاہی دی نہیں اوے اللہ دی توحید ایسی بیان کرو جن دے نال بولن نال سب غیر اللہ دی نفی ہو جائے انج نہ کیا کر حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بگڑی بنانے والا اللہ انج کیا کر حاجت روا صرف اللہ آئے جدو آئے گا نہ صرف ہوں آپ ہی وضاحت ہو رہی ہے حاجت روا صرف اللہ اور کوئی نہیں مشکل کشا صرف اللہ اور کوئی نہیں داتا میرا صرف اللہ اور کوئی نہیں رزاق میرا صرف اللہ اور کوئی نہیں اور جدو صرف نہیں آئے گا تیری کوئی توحید اللہ نو پسند نہیں ہے اے صرف سمجھانا واسطے میرے نبی نے جنگاں لڑیاں جنہاں نو صرف دی سمجھ آ گئی او جنتی بنے جنہاں نو صرف دی سمجھ نہ آئی او جہنمی ٹھہرے آئے ہن مینوں آواز نال اچھی بولو حاجت روا کون گڈ بڑی جماعت اچھی ہے اللہ تیرا شکر ہے اجے میں 10 منٹ تقریر کیتی ہے توحید تے انہاں لوگاں نو اس توحید دی سمجھ آ گئی ہے جیڑی توحید تیرے نبیوں دی آئی سبحان نہ پڑھو سبحان اللہ جماعت بڑی پیاری جماعت ہے جنہاں نو جلدی جلدی توحید دی سمجھ آ گئی ہے تے ہن بھولنا نہیں اس گل نو ساری عمر مر جانا برداشت کریا پر صرف نو بھولنا نہیں ہے اگر صرف بھول گئے تو رب جنت تینوں نہیں دے گا پہلا کم جہنم تو آزادی دا کی ہے عقیدہ توحید تو دوسرا کم جہنم تو آزادی دا کی ہے جی میں عقیدہ توحید ضروری ہے ایویں عمل دے اندر اخلاص ضروری ہے عمل چھوٹا ہوے اخلاص والا عمل وڈا ہوے اخلاص والا عمل رات نو کرو اخلاص نال عمل دن نو کرو اخلاص نال عمل گھر کرو اخلاص نال عمل باہر کرو اخلاص نال عمل مکے کرو اخلاص نال عمل مدینے کرو اخلاص نال عمل فرضی کرو اخلاص نال عمل نفلی کرو اخلاص نال عمل بہت بڑا ہوئے اخلاص نہیں ہے اللہ نو تیرے عمل دی لوڑ نہیں ہے اور جیڑا وڈا عمل کرو گے اگر اخلاص تو پاک ہوئے گا تو کدی کامیاب نہیں ہوئے گا کدی جہنم تو نہیں بچے گا کدی جنت نہیں جائے گا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں بخاری دے اندر ایک واقعہ ہوندا ہے پیارے نبی دے صحابہ کہنے لگے اے ابو ہریرہ جی ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھنے لگے او میرے پیارے بھائیو کی حکم ہے آؤ میرے سوتھیوں ذرا توجہ کریا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے وہ ساڈے رنگا نہ پڑھ نہیں ہے اور میرے دوستوں میرے بھائیو اسی ساری عمر قرآن سنیا اسی ساری عمر آواز سنے اسی ساری عمر تقریراں سنیاں اسی ساری عمر جلسے سنے سانو 5 حدیثاں زبانی یاد نہ ہوئیاں ابو ہریرہ او انسان ہے جنوں نبی دے زمانے دے اندر 5374 حدیث زبانی یاد ہے ہائے ہائے
قاری یاسین بلوچ دے بجائے انج آکھو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ ہون لا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث جدو مرکزی جمعیت اہل حدیث آئے گا علماء آ جان گے محدث آ جان گے خطیب آ جان گے ادیب آ جان گے حنیف ربانی صاحب آ جان گے یاسین بلوچ آ جائے گا عبد الباسط شیخوپوری آ جائے گا عبد الرحمان آ جان گے سارے اہل حدیث پورے دنیا دے اہل حدیث آ جان گے تے اس واسطے بجائے ساڈا نعرہ لان دے نعرہ او لاؤ جن دے اندر سارے اہل حدیثاں دی عظمت واضح ہو جائے مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد لاکھ نعرہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آئے ٹھیک چاسا پیارے دوستو میرے بھائیو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ڈیمانڈ ہوئی تے اگلی ڈیمانڈ کی ہے او پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی حدیث سنا سکتے ہو جیڑی حدیث نبی پاک نے اپنے منہ چ بیان کیتی ہوئے تے حق اللہ تو اس وقت بیٹھا ہوئے آندا کئی حدیثاں نے کیونکہ باقی صحابہ تے چلے جاندے ہیں تجارت نو تے میری تجارت سی علم سیکھنا آئے کہندا کہ میں تے جاندا ہی نہیں ہوندا سی بھوک بھی لگی ہے پیاس لگی ہے ابو ہریرہ پھر بھی نہیں جاندے آن ادو کھاون جاندے آن جدو غشیاں تاری ہو جاندی آن بھوک نال ہائے کیسا پیارا ابو ہریرہ علم دی تلاش وچ میرے نبی دے قدماں وچ بیٹھے رہندے آن آندن کئی حدیثاں نے جیڑیاں میں حقلے نبی کول سنیاں سن لیکن ایک حدیث میں پیش کرن لگا ذرا اپنی مجلس نو ٹھیک کر لو مجلس توجہ بنوا کے اس رحمتن گوش ہو کے جدو لوگ بیٹھ گئے آندا جی میں سونے نبی دی حدیث سناون لگا یا سناویں لگے اجے حدیث منہ چوں نکلی نہیں پہلے ہی ابو ہریرہ زمین تے گرے بے ہوش ہو صحابہ کرام نے پانی پلایا پیروں دبایا مٹھیاں بریاں تڑیاں مڑیاں جدو ہوش جا گئے آدھے توجہ کرو میں ہنے نبی دی حدیث سنانا پھر بھی ہوش ہو کے گر گئے پھر صحابہ نے پانی پلا کے کھڑا کیا تیسری باری پھر بے ہوش ہو گئے چوتھی باری نالے نبی دی حدیث سنا رہے ہیں نالے کمبی جا رہے ہیں ڈری جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں پسینہ اتریا ہوا ہے تے حدیث کی ہے سنے آج ذرا توجہ کر لو حدیث کی ہے جیڑی حدیث سناواں تو پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی تاری ہو جاندی آئی اتنی بھاری حدیث ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی جہنم نو 30 صدیاں جلایا گیا ہے جہنم نو بند کر دیتا گیا ہے قیامت والے دن جب فیصلہ ہوئے گا جہنمیاں دا جہنم نو سب تو پہلے 3 بندیاں دا داخلہ جہنم میں ہوئے گا سب تو پہلا 3 بندیاں دا داخلہ ہوئے گا انہاں 3 دے وچوں سب تو پہلے عالم تے قاری خطیب داخل ہون گے دوسرا شہید ہوئے گا تیسرا سخی ہوئے گا پیارے بھائیو سخاوت بھی بہت بڑا عمل ہے شہادت بھی بہت بڑا عمل ہے علم سکھنا پڑھانا سکھانا لوگوں بہت بڑا عمل ہے خطابت بہت بڑا عمل ہے ساری دنیا دے مسلمانوں نبی پاک برتن دے پانی پلان گے اپنی امت خطیباں میرا سونا نبی اپنے بوکے نال پانی پلائے گا شان بھی بڑی ہے لیکن جن دے اندر عالمہ دے اندر ریاکاری آ گئی اخلاص ختم ہو گیا شہادت تو بعد اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے اور سخاوت تو بعد اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے
جڑا ریاکار ہوئے گا ان دا عمل قبول نہیں، وہ نہ جہنم تو بچیا نہ جنت میں گیا۔ اگر جہنم تو بچنا چاہتے ہو دو کام کرو، عقیدہ توحید بھی ضروری ہے جہنم تو بچن واسطے، اور عمل دا اخلاص ہونا ضروری ہے جہنم تو بچن واسطے۔ باویں چھوٹا عمل کر لیکن کر اللہ دی رضا نال، او عمل قبول ہوئے گا، پھر جہنم تو آزادی ہوئے گی۔ عمل بہت بڑا ہے لیکن اخلاص نہیں، کدی جہنم تو رہائی نہیں۔ پیارے دوستو میرے بھائیوں، کوئی گل نہیں، بتی چلی گئی ہے، میں تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ پڑھ لو۔ تیسرا عمل دسو، تیسرا عمل کی ہے، صبح دے وقت 3 واری دعا کر، شام دے ٹائم 3 واری پھر دعا کرو۔ او دعا اللہ نو بڑی پسند ہے، دعا کیتی کرو۔ دعا ہن دعا کرنی کیڑی ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، مینو جہنم دی جیل تو بچا لے، اللہ مینو جہنم تو بچا لے، اللہ مینو جہنم تو بچا لے۔ شام پھر 3 واری دعا کرو، اللہ مینو جہنم تو بچا لے۔ اے ساری عمر کر دے جاؤ اور کدی نہ بھولو اس دعا نو۔ اللہ اللہ ایک وقت تو آئے گا جب بار بار منگتے رہو گے جہنم تو پناہ، ایک وقت آئے گا جہنم خود آندھی ہے اللہ نو، اے اللہ جی اے بندہ جو میرے کو پناہ مانگ رہا ہے تے اللہ انہوں پناہ دیندہ کیوں نہیں؟ اللہ دا اے جہنم پریشان نہ ہو، اے دعاواں مانگ مانگ کے تیرے کو بچ گیا ہے تے میں دا نام کٹ دیتا ہے۔ اے جدوں بھی آئے گا اے جہنم وچ نہیں آئے گا، اے فردوس نو جائے گا۔ او میرے پیارے بھائیو، اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے پھر دعا بھی کر۔ دعا ایسا کم ہے جن دینا جہنم تو رہائی ہوئے گی۔ آؤ چوتھا عمل، میں تفصیل نہ گلنا کرنا چاہتا سی لیکن ہن اختصار کراں گا۔ چوتھا کم کی ہے؟ ذرا سبحان اللہ چاہیے۔ چوتھا کم کی ہے؟ جڑا بندہ نفلی روزہ رکھ لیندا ہے، ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے وہ 70 سال ٹردا جائے ٹردا جائے ٹردا جائے، کتنا صبر کر جائے گا۔ ایک نفلی روزے دی شان ہے کہ 70 سال مسافر جہنم تو دور ہو جاتا ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھے گا زندگی دے اندر۔ ترمذی دے اندر حدیث ہے جڑا بندہ روزہ رکھدا نفلی وہ 100 سال جہنم تو دور ہو جاتا ہے۔ جی میں 100 سال ٹرے تو کنا دور چلا جائے گا، اتنا دور جہنم تو ہو جائے گا۔ جڑا بندہ وہ میرے پیارے دوستو ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے، یہ ترمذی دے اندر حدیث ہے اور ابن ماجہ دی حدیث ہے، اور انہاں دونوں حدیثاں نو علامہ البانی نے صحیح آکھیا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا رہندا ہے اون دی شان کیا ہوئے گی؟ پیارے بھائیو، ایک ایسا بھی بندہ اللہ دے سامنے آئے گا جن دی پوری عمر ہی روزے ہوئے گی، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا، کتنا جہنم تو دور ہوئے گا جن دی ساری عمر ہی رب نے روزے چ لکھی ہے۔ اگر ڈیمانڈ کرو سبحان اللہ اچھی پڑھ لو، ان کا مطلب ہے تھوڑی ڈیمانڈ ہو گئی تو میں ایسا فارمولا دساں 1 منٹ کہ تو قیامت دن رب دی عدالت چاہے تو تیری پوری عمر ہی روزے چ ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہیے، گل بڑی بڑی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، کام ذرا تھوڑا جا مشکل ہے تو مقام بڑا بڑا ہے۔ رمضان دے پورے روزے رکھو، باویں گرمی دا رمضان ہے باویں سردی دا ہے، پورے روزے رمضان دے۔ جڑے بقایا مہینے نے رمضان دا مہینہ روزے رکھ کے باقی کنے مہینے نے سال دے 11 مہینے نے، تے 11 مہینے دا شیڈول بناؤ، لمبا چوڑا روزے دا شیڈول نہیں ہے۔ ایام بیض دے روزے رکھ، ایام بیض، ایام بیض کی ہے؟ جدو چاند نو 13 آوے تے تینوں روزہ آوے، جدو چاند نو 14 آوے تینوں روزہ آوے،
جدو چند نو 15 آوے تینوں روزہ آوے ایویں 11 مہینے دا ایو شیڈول بنا جا ایو طرح چلدا جا پوری عمری باقی انج چلدا جا اللہ تینوں قیامت والے دن خوشی نال ویکھے گا کہ اس میرے بندے نو جہنم تو رہا کر دیو فرشتے آکھن گے گل کی ہے فرمایا انہیں ساری عمری روزیاں والی بنا لئی ہے وہ کیویں بنی ہے سبحان اللہ مڑ چاہیے جماعت بڑی ٹائٹ ہے اللہ جانے لکی کتنے رہی کیوں انجم صاحب یہ لکی کتنے رہی ہے جماعت ایڈی چنگی اچھا ہر سال یہ کر دی ہے ان کا مطلب ہے آج میں آیا دھکے ڈالی تو جو ذرا کرا تو جو پیارے دوستوں میرے بھائی ہائے ہائے کس طرح ساری عمر تسی آکھنا ہے روزے 3 پیا رکھنا ہر مہینے دے تے سارے سال دے روزے کیویں تے ساری عمر دے روزے کیویں پوری عمر رمضان تو علاوہ ایام بیس دے روزے رکھنا تیرا کم ہے ساری زندگی روزیاں دی بنانا میرے خدا دا کم ہے ہن کیویں ہوئے گا من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا قرآن کیا دا قرآن فرمایا سونے نبی دا غلام ہوئے تے پیارے رب رحمان دا مومن بندہ ہوئے ایک نیکی کرے اللہ دا 10 بناؤ ایک روزہ رکھے اللہ دا 10 بناؤ 2 روزے رکھ دے اللہ دا 20 بناؤ 3 روزے رکھ دے اللہ دا 30 بناؤ او پیارے 11 مہینے دا ایویں شیڈول بنا لو سال اللہ زندگی پوری سال دی روزیاں دی بنائے گا تو جے پوری عمری 11 مہینے دا ایو شیڈول بناؤ قیامت دا دن ہوے رب دی عدالت آوے نبی وچ ہوون پیارا محمد پاک بھی وچ ہوون تے کنا میرا نبی راضی ہوئے گا کہ میرا امتی کتنا پیارا عمل کر کے آیا ہے 3 روزیاں نال تسی انشاءاللہ مرنا نہیں مرنا تو ادو ہی ہے نام ہی رکھو تو مرنا ہے جڑے نہیں رکھتے مرے نہیں بڑے سارے لوگ ایسے جنہ کدی روزہ ویکھیا بھی نہیں تو انشاءاللہ تعالی مرے ضرور ہے پیارے دوستوں میرے بھائی اللہ ساری عمری روزے چ لکھے گا ایک بندہ روزہ رکھ لے زندگی دے اندر 100 سال جہنم تو دور ہے تو جن دی پوری عمری روزے چ ہے وہ کنا جہنم تو دور ہو جائے گا جہنم تو آزادی چاہنے تو روزے رکھ ایک اور کام ہے بڑا پیارا جو سبحان اللہ ہو جائے ہوڑی تو ہو رہی ہے اچھی ہوئے نا تھا چاس ہے کام بڑا پیارا ہوں تسی 2 باری میں سبحان اللہ دے دیتی ہے تھوڑا احسان ہے آج تو مولوی نو 1 باری بھی نہیں لبھی لیکن بڑا احسان ہے ہوں انشاءاللہ تیری سبحان اللہ دی قدر میں کرنا چاہنا بڑی پیاری بات ہے جیڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھے ساری عمر اثر دی نماز جماعت نہ پڑھے ساری عمر اللہ اعلان کرے گا اس بندے نو جہنم تو رہا کرو فرشتے آکھن گے کی وجہ ہے اللہ دا ان دی صبح دی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی اثر دی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی ان دا معنی یہ بھی نہ سمجھا ہے کہ باقی نہ پڑھی ہے خیر ہے باقی پڑھن دا ہور ثواب ہے ان دی الگ شان ہے لیکن جڑا بندہ ساری عمر صبح دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے اور عصر دی نماز بھی جماعت نہ پڑھدا ہے اس بندے واسطے جہنم تو آزادی دا اعلان ہوئے گا اور سبحان اللہ پڑھ لو ایک اور بڑا پیارا کم ہے جیڑا بندہ زور دی نماز پڑھنا آیا ہے تسی آکھنا ہے کل تسی آکھنا ہے جب تھوڑی مجلساں ہونیاں نا جلسے تو تبصرہ ہونا ہے تسی یہ آکھنا ہے
طریقے نہ مولوی نمازی بناؤ سی طریقے نہ یکدم تو نہیں آخیا 5 پڑھو کدیاں دا صبح دی کدیاں دا اثر دی باقی ہن زور سے بھی آیا کھڑا ہے راہ تو پیچھے مغرب ہی شہی گئی ہے نا یہ مطلب بناؤ ہے نمازی تو جے میں نمازی تھانوں اگر مسئلہ دس کے اللہ تھانوں بنا چھڑے تو گناہ کی بن جانا چاہیے اچھی بہت سبحان اللہ گل بڑی پیاری آ رہی ہے جیڑا بندہ زور دی نماز پڑھنا آیا ہے جماعت تو پہلے 4 سنتا پڑھے جدو جماعت ہو گئی ہے پھر 4 سنتا پڑھے پڑھے کیویں کیویں مسنا مسنا لیلن او نہارا پیارے نبی دی حدیث ہے فرضاں تو علاوہ جتنی نماز پڑھو سنتا پڑھو تراویحاں پڑھو نفل پڑھو او مسنا مسنا 2 نے اور رات دیاں سنتا ہومن یا دن دیاں سنتا ہومن او مسنا مسنا نے 2 کر کے 4 سنتا زور تو پہلے پڑھو تے 4 سنتا 2 کر کے زور تو بعد پڑھو جیڑا بندہ ہمیشگی کردا ہے انہاں 8 سنتاں دی جڑی زور دیاں سنتاں نے قیامت والے دن اللہ اعلان کرے گا اس بندے جو جہنم تو رہا کر دیو پیارے دوستو میرے بھائیو کوئی گل نہیں بتی گئی ہے میں تو نہیں گیا سبحان اللہ پڑھ تیری سبحان اللہ ملتان لے کیوں چلی جاندی ہے ایتھے لے آ سبحان اللہ نو اچھی بول پیارے دوستو میرے بھائیو ایک اور بڑا پیارا کام دسواں تے مڑ سبحان اللہ لواں اللہ اللہ جڑی بار بار سبحان اللہ لے رہا یہ 2 فائدے ہو رہے ہیں ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ تو کدی سمے گا نہیں دوسرا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تیریاں نیکیاں اضافہ ہو رہا ہے تیسرا فائدہ یہ ہو رہا ہے تیرا جنت درخت لگ رہا ہے جتھے جتھے ان کی چھاں ہوئے گی وہ جگہ جنت تیرے نام ہوئے گی اس تو وڈا ہور کی فائدہ ہو رہا ہے جڑا بندہ بار بار سبحان اللہ پڑھدا ہے اللہ بھی ایک دن سبحان اللہ پڑھدا ہے اللہ کی کردا ہے اللہ دا میرے بندو تسی بار بار مینوں پاک پاک کیا ہے تے میں بھی کر چھڑیا تانوں سارے نوں گناہاں تو پاک تے اللہ ایک واری بھی کہہ چھڑیا تے کام بن جائے گا کہ نہیں اس واسطے سبحان اللہ نہ بولو مڑ آکھو پیارے دوستو میرے بھائیو بڑی پیاری گل ہے جہنم تو آزادی دا حل دس رہا جہنم تو آزادی دا حل کی ہے 40 تو روک کیوں گیا جان کے رکیا جان کے تیری توجہ ودھان واسطے 40 صدیاں نہیں 40 سال نہیں 40 مہینے نہیں جیڑا بندہ 40 دن پوری عمر 40 دن ایک جماعت چلیا کٹ دی ہے انہوں نے چلیے تو ساری عمر ہی چلتے رہتے چلے جے چلا ایک چلا اج کٹ لو میرے کہن سے وہ کی ہے جڑا بندہ 40 دہاڑے 40 دن شادی ہوے غمی ہوے خوشی ہوے پریشانی ہوے میچ لگا ہوے انڈیا دا پاکستان دا کچھ بھی ہوے الیکشن ہو رہا ہوے کوئی مسئلہ بنیا ہوے جیڑا بندہ 40 دیہاڑے تکبیر اولا مس نہ من دے اندے واسطے جہنم تو بچن دا اعلان ہوئے گا ہائے ہائے ایک 40 دن دا عمل ان دا اور کی فائدہ ہوئے گا جدو تو 40 دن دا پیریڈ اس طرح پورا کرے گا جہنم تو بچن واسطے تو ہمیشہ ہمیشہ جماعت والا بن جائے گا تیری جماعت دی تینوں عادت پہ جائے گی تو جدوں بھی پڑھے گا تکبیر اولا نال ہی پڑھے گا ویسے 40 دن میں دسیا نا ایک اللہ دا ولی گزرے جن دا نام سی سلیمان انہوں آمش آمش کہندے ہیں انہیں 40 سال نماز پڑھی تکبیر اولا نال
ان دی 40 سالوں ایک نماز فوت ہوئی ہے جس دن ان دی والدہ فوت ہوئی ہے. ایک اور بڑا پیارا مال ہے ان دے نال بھی جہنم تو آزادی ہے. وہ میں تاں دسنا پہلے سبحان اللہ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ دے راہ تے صدقہ کر، صدقہ کیتا کر. میں اے نہیں آندا 1000 کر، میں اے نہیں آندا 500 کر، میں اے نہیں آندا 100 کر. تینوں جتنی توفیق ہے تو صدقہ کیتا کر. اور میرے دوستو پیارے بھائیو، میرے نبی نے تو یہ گل بھی کہہ دیتی آئی جی اگر زیادہ نہیں کرنا ہے ایک کھجور اللہ تعالیٰ دے راہ تے صدقہ دے دے جہنم تو آزادی دا اعلان ہوئے گا. ایک کھجور صدقے دی جہنم تو آزادی دا سبب ہے. میرے نبی نے فرمایا سی ایک کھجور دینی پوے اللہ دے راہ تے صدقہ او کر چھڈو جہنم دی جیل تو رہائی ہو جائے گی. ایک اور بڑا پیارا عمل ہے وہ کرو گے اللہ جہنم تو آزاد کرے گا. ذرا سبحان اللہ چاہیے. مثال میں دینا مثال. اے میرا جگری یار ہے تھوڑا تا پیارا بھائی ہے اتو دا عبدالستار انجم صاحب. میں اکاڑے دے اندر بیٹھا تے میرے سامنے انہاں دا ذکر ہو رہا ہے. اے میرے کول نہیں پتہ نہیں بول دے کیوں پین بتی بھی جا رہی ہے چلو دفع ہوئے تے بولو تو نہ یار. اتنے چپ کرانا والا کوئی نہیں کسی نو نالے بتی کوئی نہیں آوازاری یہ بنی کھلی ہے نالے بولو تے آوازاری مینو بن گئی. پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کریا ہے توجہ چاہیے ہے. کسے مسلمان دے بارے دے اندر کوئی پوچھ گچھ شروع ہو جائے عبدالستار انجم صاحب اے بیٹھے نے شیخو پورے دے اندر تے میں بیٹھا اکاڑے دے اندر ذکر ہو گیا ہے انجم صاحب کیسا ہے مینوں یہ سارے عیباں دا بھی پتا ہوے یہ نیکیاں دا بھی پتا ہوے صبح شام دا پتا ہوے ان دے اعمال دا پتا ہوے ان دے کاروبار دا پتا ہوے مینوں سارے عیباں دا بھی پتا ہوے. عیب دار تے ہر بندہ ہی ہے نا تے میں دے سارے عیب چھپائی رکھا. تے انجم صاحب دے بارے چکھا ان دی داڑھی بڑی سونی ہے انجم صاحب دا چہرہ بڑا سونا ہے ان دا اخلاق بڑا سونا ہے ان دا پیار بڑا سونا ہے ان دا بیان بڑا سونا ہے ان دا قرآن بڑا سونا ہے ان دے شعر و شاعری بڑی سونی ہے ان دی خطابت بڑی سونی ہے ان دی نماز بڑی سونی ہے وہ اشراق دا دل گزار ہے وہ بڑا پیارا انسان ہے. اللہ دا تو غیبانہ طور سے میرے بندے دے عیب چھپائے آن دنیا میں کسے بندے دے سامنے وہ تعریفاں ہر کوئی کرتا ہے کنڈو پیچھے ہر کوئی گلا کرتا ہے غیبتاں کرتا ہے. اگر کنڈو پیچھے مسلمانوں دا غیبت نہ کر گلا نہ کر پریشانیاں آن گیا تینوں بہت بڑیاں. ہائے ہائے جے تو ان دے سارے عیب چھپا جائے گا تے بندے دیاں تعریفاں کرے گا او غیبانہ طور تے اللہ اللہ قیامت دا دن آئے گا میرا اللہ آندا ہے ایس بندے نو جہنم تو رہا کر دیو. فرمایا ایں دے عمل کی ہے انہیں ساری عمر غیبانہ طور تے اپنے بھائیوں دے عیب چھپائے آن تو انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں. ہائے ہائے لیکن ایک کام ہے اوکھا ایک کام اوکھا بڑا ہے. سامنے ہوئے گا تعریف ہوئے گی جدو نہیں کوڑ ہوئے گا تے غیبت تے چگلی تے حسد ہوئے گا. پیارے دوستو میرے بھائیو اے چند او کم نے فمن زحزح عن النار کام تے اور بھی بڑے نے. ایک ایسا بندہ ہوئے گا ان دے ہاتھ دے اندر جہنمی ٹکٹ ہوئے گا اور وہ جہنم نو جا رہا ہوئے گا ان قریب جہنم دے اندر گرن والا ہے. اللہ دے اور جہنم دے درمیان دے اندر ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی. میرے اللہ دے سامنے او دیوار بولے گی. او دیوار ہے کہ او دنیا دے اندر اللہ نے نو بیٹے بھی دیتے آن بیٹیاں بھی دیتی آن بیٹیاں دیوار بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں. اے اللہ اسی بیٹیاں ہیں دنیا داراں دے دروازے تے جدو اسی چلیاں جاندیاں
لوگوں دیا لڑائیاں مک جاندیاں ساڈیاں لوگ قدر کردے اللہ تو تے غفور رحیم اللہ ہے اللہ تو تے قدردان اللہ ہے اللہ تو تے مہربان اللہ ہے اسی تیرے سامنے کیوں آئیاں ہیں ساڈا باپ جہنم نو جا رہا ہے اسی جنت نو جا رہی ہیں اے اللہ اسی منتاں کرنی ہے سفارش کرنی ہے ساڈی بیٹیاں دی دنیا دار لوگ نہیں سی موڑ دے اللہ تو بھی نہ موڑی اس وقت ہی اللہ اس بندے نو جہنم تو رہا کر دے گا آج جنوں 4-5 بیٹیاں پیدا ہو جان اندے گھر دے اندر ماتم دی صف وچ جاندی ہے انہوں لوگ افسوس کرنا جاندے وہ بھی رونے لگ جاندا ہے آئے ایک جگہ تے انج ہویا نمسا رات دے 2 دا ٹائم ہے توجہ ہے کہ نہیں رات دے 2 دا ٹائم ہے تے ایک گھر چنا رومن دی آواز آ رہی رومن دی اسی پوچھیا انہاں دے گھر کوئی بندہ فوت ہو گیا یا کوئی عورت فوت ہو گئی ہے کی ہویا ہے اس ٹائم تو وہی رو سکتا ہے جندہ ہونے کوئی مریا ہو گئے وہ آدھے نے رات 2 دا ٹائم ہے اکھیں دے گھر 5ویں بیٹی ہوئی ہے تو لوگ افسوس تے آ رہے ہیں تے بندہ اور رو رہا ہے کہ میرا گھر ہی رب نو لبیا سی بچیاں واسطے آئے اللہ دو سن لا بیٹے رب دی نعمت نے تے بیٹیاں نعمت بھی نے تے رب دی رحمت بھی نے تسی آکھو گے رحمت کیویں آئے بنی ہے رحمت کے نہیں بیٹے نہیں آن گے باپ جہنم میں جاندہ تو چلا جائے بیٹیاں اوتھے بھی ترس آ گیا ہے اللہ ساڈا باپ جہنم نو جاوے اسی جنت نو جاویے سانو مزہ نہیں آندا جنت دا اس وقت ہی اللہ جہنم تو اس بندے نو پھیر کے جنت ٹور دے گا پتہ چلیا کہ بیٹیاں رحمت بھی نے تے رب دی نعمت بھی نے جہلیت کی میں ایک اور گل سنو قیامت والے دن نا میرے نبی نے فرمایا کچھ ایسے نصیباں والے ہون گے جڑے نبی پاک نال آج میں 2 انگلیاں جڑیاں اس طرح جوڑ کے وہ جنت میں جائیں گے سجے پاسے محمد ہوئے گا کھبے پاسے وہ بندہ ہوئے گا پوچھا وہ کون ہے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں دیتیاں انہیں اچھی تربیت کی تھی اچھا گھر تلاش کر کے دے دیتا سکھ تا پیو نہیں دے سکتا سکھ تا رب دینا ہوتا ہے لیکن کوشش کرتا رہا بھئی میری بیٹی نو سکھ آوے پیار بھی کردا سی محبت بھی کردا سی الفت بھی کردا سی بیٹی نو بیٹی سمجھدا سی جی میں بیٹے نہ پیار میں بیٹی نہ پیار اچھی تربیت دے دیتا فرمایا جائے گا جنت میں جن دے 2 بیٹیاں سیابی نو فکر لگ گئی او آندا نبی جی تسی 2 دی گل کیتی ہے تے جن دے کول 3 میں تسی تا 2 دی گل کیتی ہے تے میں تا 3 والا میرا کی بنے گا اندہ مانا 2 والا تے جائے گا اس طرح جنت میں نبی نال تے 3 والا کدھر جائے گا میرا نبی آدھا پریشان ہو میرا جگری او میرا جگری پریشان نہ ہوئی جیڑا 3 بچیاں دی بیٹیاں دی تربیت کرے گا وہ بھی میرے نال اس طرح جنت میں جائے گا تیسرا سیابی نو فکر لگ گئی انہوں نے فکر کی طریقہ وہ آدھا سونے نبی جی نبی آدھا جیو میرا پیارا کیا نا آدھا مینو فکر لگ گئی ہے 2 والا بھی اس طرح جائے گا جنت میں 3 والا بھی جائے گا تے جن دے کول 2 بھی نہیں تے 3 بھی نہیں تے ہووے 1 میرا نبی آدھا پریشان نہ ہو ایک بیٹی دی تربیت کر اے بھی میرے نال اس طرح جنت میں جائے گا مینوں تے تو سمجھ آئی ہے چوتھا سیابی اٹھیا کوئی نہیں اگر 4 والا بھی پوچھدا 5 والا اٹھیا کوئی نہیں 5 والا بھی پوچھدا جتنیاں بھی بیٹیاں کوئی پوچھدا تو شاید میرا نبی ہی جواب دیندا اندا مانا ہے بیٹیاں ہوندیاں ہی رب دیاں رحمتاں نے اے جنت جان والے کم ایک اور جنتی کم دساں جے سبحان اللہ پڑھ لو نہ گھبراوے بلوچ ہٹسی تے آرائی صاحب اسی ویسے ساڈا ضلع ایک ہی ہے بندے انہوں بڑے لاج اندر
اے ارائی صاحب ہے میں بلوچ صاحب ہاں جدو بلوچ کرسی تو ہٹے گا تا ربانی صاحب آئے گا انہاں تے حوصلے کیتے ہوئے انہاں کچھ نہیں کہنا تسی ذرا ٹیٹ ہو کے سبحان اللہ پڑھو تاکہ جنتی کام بھی دس دیا آئی بھی کم جنتی نے بیٹیاں دی تربیت کر آئے کم بھی جنتی نے اللہ دی قسم ایک اور جنتی کم سن لو جیڑا بندہ 99 رب دے نام یاد کر لوے تے ساری عمر یاد رکھے بھلے نہ اے اللہ دے نامہ دی برکت ہے قیامت دن اللہ اعلان کرے گا اس بندے نو میری جنت وچ داخل کرو اللہ کیوں انہاں نے میرے صفاتی تے عزتی نام ساری عمر ذہن وچ حفظ کیتے نے دعا فائدہ کی ہوئے گا انہاں ناماں دا اے اللہ دے نام یاد کر کے روزانہ تھوڑا جا مطالعہ کر کے جیڑی دعا کریں گا تیری دعا رد نہیں ہوئے گی رب دے نامہ دی برکت ویکھ ایک اور کام کر لے اگر جنت ونجن آئی جدو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے گلا نہ کیتیاں کر آیت کرسی پڑھ لے وہ آیت کرسی اتنی شان والی ہے جڑا ہر نماز تو بعد پڑھ دے فرمایا جنت جان واسطے موت رکاوٹ ہے یا موت آئی تینوں ڈائریکٹ جنت پہنچائے گی آیت کرسی آیت کرسی پڑھو گے جے پڑھو گے اچھی سبحان اللہ پڑھ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ اچھی آواز نہ ہاتھ کھڑا کر کے اچھی کیوں نہیں بولتے نے مینوں نہیں لگتا جی میں گونگے آئے ہو ماشاءاللہ گونگے شونگے نہیں پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کریا ہے ایک اور بڑا پیارا کام ہے اگر کرو گے اللہ تینوں جنت داخل کرے گا جدو بازار وچ جاؤ تو دعا پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد حی لا یموت بیدک الخیر جڑا بندہ بازار دی دعا پڑھ لیندا جدو بازار چندا دعا پڑھدا ہے فرمایا نو 3 انعام ملن گے ایک انعام اندا 10 لاکھ گناہ معاف 10 لاکھ نیکیاں تے اللہ اللہ اگلی گل تو پہلے سبحان اللہ چاہیے آج آندا ہے مینوں شہر کاموکی دے وچ سنٹر وچ مکان ملے سنٹر وچ انجم صاحب آندا ہے مینوں شیخو پورے دے سنٹر وچ مکان ملے سنٹر نو ہر کوئی پسند کردا ہے نا وہ جگہ بڑی قیمتی ہوندی پائیدار ہوندی ہر کوئی آندا ہے میرے مکان دی لوکیشن چنگی ہوے جنت ساری بڑی پیاری ہے ہائے او سبحان اللہ پڑھو کیوں جاندے ہو او اچھی دے سبحان اللہ جنت ساری بڑی پیاری ہے جنت باہروں بھی پیاری ہے جنت سائڈا تو بھی پیاری ہے کچھ لوگ آن گے جنہ دیاں کوٹھیاں جنت دے وچکار ہون گیا او کیڑا بندہ ہے جڑا بازار وچ آیا ہے تے او دعا پڑھدا رہے اللہ آندا ہے اینو کوٹھی دیو جنت وچ وچکار آئے او دی کوٹھی جنت دے سنٹر وچ ہے اگر جنت دا مرکز چاہنا ہے تے جدو بازار وچ آئے دعا پڑھ ایک اور کم بڑا پیارا ہے تے جنت بہت وڈی ملو ہے سبحان اللہ نکی نکی نہ دیو آئی تو با یا پکے بیلی بن جاسو تو یا آئی تو با قیامت تک تسی مینوں نہ سسو کہ اینی واری سبحان اللہ کھوایا سو یہ عجیب مولوی ہے ہائے ہائے پیارے دوستو میرے بھائیو گلاں تے بتیریاں نے پر آخری گل اے میری تقریر دی آخری گل ہے باقی آخری گل اتنے ہے نہیں ہے یہ چند کام دسے نے ایک 125 کام نے جن جنت مقام ملے گا یہ اتنی لمبی تقریر ہے کہ پھر ٹائم نہیں ملے گا کسی مہمان پیارے دوستو میرے بھائیو آخری گل جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے اندر بہ کے توجہ کر کے ایک عمل کرے سبحان اللہ جے اچھی پڑھو گے تا عمل دسنا
عمل بڑا وڈا ہے، مقام بڑا وڈا، سبحان اللہ نکی ہے، یہ نہیں دسنا چلو میں بریک لا دینا کل جدو پھر کدی آیا مڑ دساں گا، یا اچھی بولو پھر بولو چلو بس ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، کم بہت اوکھا ہے لیکن مقام بہت وڈا ہے۔ اخیائی والا دس دیا، تھوڑا جا اوکھے ہو جاؤ گے دس دیا، کیونکہ تسی ذرا بیزی بوزی جے لوگ نے، اسی پنڈوں تک کام کر لو کردے بھی ہیں الحمدللہ۔ میں جنیاں گلاں کر رہا نا اندر الحمدللہ عمل ہے، اللہ دے شکر۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، کام بہت وڈا ہے تے وقت بھی کافی لگدا ہے، لیکن سب تو وڈی کوٹھی جنت وچ اس بندے دی ہوئے گی۔ اکثر آمدا حدیث وچ اکثر بیتن بیتن، ربانی صاحب نو پوچھا جے بیت کنوں آندن؟ بیتن اندا معنی گھر۔ یہ جڑا بیتن ہے نا عام جنوں گھر ملن گے بیتن بیتن، آئے عمل کرو گھر جنت میں، آئے عمل کرو گھر جنت میں۔ وہ پتہ ہے کہ گھر کیڈا ہوئے گا؟ 60 میلن، 90 کلومیٹر گڑائی میں، جیڈا ضلع شیخو پورا ہے نا، سارے پنڈ سارے شہر شور ملا کے تے گڑائی چ ماپ لو، ایڈا وڈا ایک جنتی بیت ہے۔ یہ عام بندے نو جگہ ملے گی، عام ایک ایک گھر ایڈا وڈا تے کئی کئی گھر ہوں۔ جیڑا عمل میں دسوں ایتھے بیت نہیں آیا، کسرن فی الجنہ، ایک بیت ہے تے ایک کسر ہے۔ کسر آندن بہت بڑے محل نو تے بہت بڑے بنگلے نو، جڑا کئیاں میلاں تو نظر آئے گا، اے عام تا ہوئے گا 60 میلن، تے جڑا اے ہوئے گا پتہ نہیں کنے میل ہوئے گا۔ ان دے بارے چ نبی نے وضاحت ہی نہیں دسی ہے، فرمایا اے کسرن فی الجنہ، بہت بڑا محل تے بنگلہ جنتی کنوں ملے گا؟ جڑا 24 گھنٹیاں دے اندر 10 مرتبہ کل واللہ پڑھدا ہے۔ کام کیڈا اوکھا ہے، اے میں ایک دن حساب لا رہا سی، یہ 3 منٹاں پڑھی جاتا ہے، 10 واری کل والا پڑھنا اوکھا ہے کہ سوکھا ہے؟ مقام کیڈا وڈا۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ میرا تایا جی سن تے ہن پھر ودی شاعر، انہاں نو بیماری لگی، ادھر اللہ نو پیارے ہومن لگے تے لوگ آئے کہندے کی حال ہے، انہاں موقع تے حال دسیا تے شعر دسیا، ادھر شعر پورے ہو گئے، ادھر زندگی پوری ہو گئی۔ وہ سن لو۔ کی پوچھ دے ہو دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ کی پوچھ دے ہو دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ پلے پیسہ نہ ہے کمالائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا۔ کی پوچھ دے ہو دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ کی منخ کراں اپنی زندگی تے 80 سال دی عمر نبھائی جانا۔ تسی آکھ دے ہو سارے نیک مینوں، تسی آکھ دے ہو سارے نیک مینوں، میں تے اپنے ہی آپ شرمائی جانا۔ کیتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، او بھی کر کرتوت میں جائی جانا۔ پلے پیسہ نہ ہے کمالائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا۔ قبر تو ہنیر غبار سامی، ناڑ لئی نہ کوئی روشنائی جانا۔ اتھے سپ ٹھوئیں بڑی زہر والے، پلے بدی نہ کوئی دوائی جانا۔ لا تک نہ تو دی ہے آس مینوں، باقی آسرے ہی سارے میں ڈھائی جانا۔ تسی کلمے دے رو گواہ بھائیو، میں تا ایو ہی ذکر پکائی